بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج تیسرے پارے تلک الرسول کے نصف سے چوتھے پارے کے 3/4 رکوع تک بیان کیا جائے گا۔ کل کے بیان کی آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اہل کتاب اور دوسرے مذہب والوں، میں اور میرے پیرو صحیح اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو اللہ کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے بڑھائے ہوئے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی طرح بھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ اپنی کرتوتوں پر دنیا میں کتنے ہی خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوشش سب دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئیں، اور اللہ کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب بتایا گیا کہ ان کے من گڑت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر اللہ سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومن کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سب کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ایسے ہی معجزہ ہے جیسا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خدائی میں شریک نہیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو؟ اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی گئی، آؤ اس کلمے پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ توریت اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا گیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصہ بعد اسلام اور مسلموں پہ الزامات لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب کو بھڑکاتے ہو کہ کیسے کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ عزت و فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدے کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ سورہ بقرہ کی طرح آل عمران میں بھی واضح کیا گیا کہ اللہ کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسم داری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے،
یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور گم کرنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو۔ بس اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور یہ امانت امت محمدیہ کی سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے تم صبر اور تقویٰ پر قائم رہو۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلے میں دگنے سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کا ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور اللہ نے تو 300 منافقوں کے راستے میں سے کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستے نے مال غنیمت کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کا مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود جیسی ہی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی یہ عمل دوبارہ کرے تو وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک اپنے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود کو چھوڑ دو۔ اپنا اصل سرمایہ لینے کا تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ سود کے متعلق درج ذیل احادیث کا مطالعہ مفید رہے گا۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاندی کے بدلے چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، لینا دینا برابر برابر جائز ہے، اور جو اضافہ کر کے دیا جائے وہ سود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کا لین دین کرنے والے پر، اور اس کے گواہ پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس میں فرمایا، خوب سمجھ لو، دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ربیہ بن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دور جاہلیت کے سارے سودی معاملات اب سوخت ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا، اور کہا گیا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، جس کی وسعتیں آسمانوں سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں
جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں بھی پست ہمت نہ بنو، نہ غم کرو، اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفات یہ بتائی گئی جس کی اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے، کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر فرمایا، آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومن کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے آزمائشوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پراسرار دعا پر ختم کیا گیا ہے۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پہ غور کرنے کے لیے دل و دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں گی، انہیں اختیار کرو۔ صبر، مصابرت یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اور تقوی یعنی اللہ کے مقرر کردہ حدوں کی پابندی۔ خلاصہ قرآن کا تیسرا حصہ ختم ہوا۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے کہ دعا میں کیا مانگیں اور کس طرح مانگیں۔ ہم ان میں سے کچھ دعائیں روز اپنی دعا میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔